الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كتابه العزيز ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار إن في خلق السماوات والأرض بے شک آسمان اور زمین کا جو پیدا کرنا ہے واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات کا بدلنا لآیات لأولی الالباب اس میں عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر انسان غور کرے اس دنیا کے نظام کو دیکھے، اگر گھر چلانا ہو وہ کسی نظام کے تحت یا نظام چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتا، کوئی ادارہ نہیں چل سکتا، کوئی دکان نہیں چل سکتی، تو پھر یہ آسمان اور زمین کا نظام، چاند ستارے، سورج، سیارے اور انسانوں کی تخلیق، پیدائش، وفات، یہ جانور، یہ پوری دنیا کو جو نظام ہے یہ خود بخود نہیں چل سکتا۔ یہ کوئی ہستی ہے، کوئی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، اور وہ ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے کہ جو لوگ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت پر ایمان نہیں لے کر کے آتے، آپ انہیں یہ بتلائیے کہ جب یہ دنیا کا نظام ایسے بغیر کسی انسان کے نہیں چل سکتا، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، اور آخرت یہ جو آسمان اور زمین جو بڑی بڑی مخلوقات ہے، سمندر ہے، دریا ہے، ہوا ہے، فضا ہے، یہ ساری مخلوقات کسی نہ کسی کے تو ہاتھ میں ہے، کوئی نہ کوئی تو اسے چلا رہا ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ میں ذات ہوں۔ جو شخص اس آسمان کو دیکھے، سورج کو دیکھے اور سورج کی روشنی کو دیکھے، سورج غروب ہو جاتا ہے یہ دیکھے، پھر سورج آ جاتا ہے یہ دیکھے، چاند کا غروب ہونا، چاند کا آ جانا، دن کا چلے جانا، رات کا آ جانا، رات کا چلے جانا، دن کا آ جانا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو شخص غور و فکر کرے گا اس کے لیے بہت بڑی نشانی ہے اس کے اندر کہ اللہ رب العالمین کو رب مانے۔ اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے مختصر سا اور بڑا بہترین سا اپنا تعارف بیان فرمایا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین، یہ بہترین دعا بھی ہے، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک وقنا عذاب النار۔ الذین، وہ لوگ یذکرون اللہ جو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو، قیاما کھڑے ہو کر، وقعودا اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں کے بل، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض اور یہ جو آسمان اور زمین کا نظام ہے، آسمان پر جتنے بھی رب کی مخلوقات ہے، زمین پر رب کی جتنی مخلوقات ہے، اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اور فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، اور وہ کہتے ہیں غور و فکر کر کے نتیجہ نکالتے ہیں کہ ربا اس آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی تو نے مخلوقات پیدا فرمائی ہے، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو بے فائدہ ہو۔ اللہ ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، تو پاک ذات ہے، سبحانک، تو پاک ہے، وقنا عذاب النار، اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، ہمیں قبر کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے بچا۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ جناب میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کے پاس ایک رات بسر کی میں نے، اور میں نے دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ علیہ السلام آئے اور کچھ دیر آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ باتیں کی اور پھر آپ سو گئے۔ پھر آپ جب رات کا آخری پہر شروع ہوا، کھڑے ہوئے، اٹھے اور آسمان کی طرف دیکھا، اور دیکھ کر کے اللہ کے رسول پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ آیات مبارکہ کی تلاوت کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب
اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کیا، وضو کیا اور 11 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پھر جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے تشریف لے گئے مسجد میں، اور آپ نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی فجر کی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیات مبارکہ کے اندر مسلمانوں کو یہ توجہ دلائی ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ دنیا کے جو معاملات ہیں، یہ دنیا کی جو قاعدہ اور قانون ہے، دنیا کا جو یہ ضابطہ آیات ہے، یہ بغیر کسی نظام کے نہیں چل سکتا، اور نظام کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے۔ جب یہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، پھر یہ رب کی بڑی بڑی مخلوقات جس میں آسمان ہے، زمین ہے، چاند سورج ہے، اور جس میں سمندر دریا ہے، ہوا ہے، پانی ہے، اخلاق محبت نیکی بدی، یہ گناہ شر، یہ سب رب کی مخلوقات ہے۔ تو پھر یہ کیسے چلتی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی حکم سے چلتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی مشیت اور اللہ رب العالمین کے ارادے سے چلتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس میں غور و فکر کرو، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔